الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مبلغین سنی دعوت اسلامی، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب کا آغاز ہو چکا ہے اور جو عبادت کا شوق رکھتے ہیں، عبادت کا مزاج رکھتے ہیں، وہ ماہ رجب سے ہی ماہ رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ صوفیہ نے فرمایا رجب بیج لگانے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان المعظم پانی دینے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس مبارک مہینے کے آغاز میں تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہمیں آپ کو ایک تربیتی اجتماع کا ماحول مل رہا ہے، جو صرف اور صرف سیکھنے سکھانے کے لیے مخصوص ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ماہ شعبان سے بھی مستفیض ہوں گے، ماہ رجب کے ساتھ، اور ماہ رمضان المبارک کی بھی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جنہیں ملی اکثر نے اس کی ناقدری کی، ایک ہے صحت، دوسری ہے فرصت۔ صحت اور فرصت جب مل جاتی ہے، دونوں جمع ہو جاتی ہے، تو اکثر لوگ بے باک ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ سیدھی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی صحت کا، اپنی فرصت کا مس یوز کرتے ہیں، گناہوں میں، برائیوں میں ماد اللہ مصروف عمل رہتے ہیں۔ لیکن یہ آپ پر اللہ کا انعام ہے کہ صحت اور فرصت کے لمحات آپ تربیتی اجتماع میں گزار رہے ہیں، سیکھنے کی غرض سے تشریف لائیں۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے، رب ارشاد فرماتا ہے، جس نے ذرے برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرے برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھے گا۔ قیامت کے روز بندے کے نام اعمال میں سب کچھ ہوگا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہوگی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ماد اللہ رب العالمین کسی کی حق تلفی ہو، کوئی نیکی کی ہو اور وہ اس کے نام اعمال میں موجود نہ ہو۔ نیکی کہیں بھی جا کے کرا ہو، سمندر کی سطح میں اتر کے کیا ہو، خلاؤں میں کیا ہو، وہ اس کے نام اعمال میں ہوگی،
اور برائی کہیں بھی کیا ہو، پہاڑ کے کسی غفا میں کیا ہو، غار میں کیا ہو، سمندر کی گہرائی میں کیا ہو، رات کی تاریکی میں کیا ہو، وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس کے نام اعمال میں وہ موجود پائے گا، وہ اس سے بری نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، گناہوں کی نحوست، گناہ کبائر کی نحوست آدمی کے لیے اتنا زہر قاتل ہے کہ یہ اس کے ایمان تک کو چھیننے کا سبب بن جاتی ہے۔ عقیدے کے بگاڑ سے تو ایمان جاتا ہے، لیکن گناہ کبائر کی کثرت سے بھی ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ شیطان جیتے جی موت کے وقت ایمان چھیننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ، اللہ اکبر، حرم میں پہنچے حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ، تو پوری رات روتے رہے۔ تو ان کے ایک ساتھی نے پوچھا، حضور پوری رات آپ بلک بلک کے روتے رہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے 40 سال تک درس و تدریس کیا تھا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، اور خانے کعبہ کا مجاور تھا، کسی اور آستانے کا مجاور نہیں، خانے کعبہ کا مجاور تھا، لیکن اس کا خاتمہ ہوا تو ایمان پر نہیں ہوا۔ موت کے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیواروں، ایمان کی فکر کریں، دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر جائیں۔ شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی کامیابی اس وقت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، دنیا سے جائے تو ایمان کے ساتھ جائے۔ الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سے ایسے کرتوت ہیں کہ ماد اللہ رب العالمین، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا، جیسے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی جب نشے میں جب تک رہتا ہے اس کے سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور سر پر چھتری کی طرح سایہ فگن رہتا ہے۔ جب نشہ اترتا ہے تو ایمان سینے میں داخل ہوتا ہے۔ زانی جب تک بد فعلی میں رہتا ہے اس کے سینے میں ایمان نہیں رہتا۔ تو جس نحوست کی بنیاد پر ایمان رخصت ہو جائے، ماد اللہ جو اس کا عادی ہو، اس برائی کا عادی ہو، تو موت کے وقت وہ اپنا ایمان سلامت لے جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو آسان سمجھا، بلکہ بارے شریعت میں مسئلہ موجود ہے۔ کوئی اذان کے وقت بات چیت کرے تو ڈر اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ اذان کی ناقدری، اللہ کی کبریائی کا نغمہ گونج رہا ہے اور تم بات کر رہے ہو، فون پہ لگے ہو، فیس بک پہ لگے ہو، بات چیت میں مصروف ہو۔ اذان کی ناقدری یہ ایمان جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ بلکہ مسئلہ تو یہ ہے
کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اذان کی آواز آئی تو اسے تلاوت روک دینی چاہیے، غور سے اذان سنے اور اس کا جواب دے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، اگر عورت اذان سنے اور اس کا جواب دے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر جملے پر 1,00,000 نیکی عطا کی جاتی ہے۔ جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، عورت نے جواب دیا اللہ اکبر اللہ اکبر، 1,00,000 نیکی۔ صحابہ نے عرض کی مرد جواب دے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا دگنا ہے، ان کو 1,00,000 نیکی، مردوں کو 2,00,000 نیکی۔ شاید اس کی وجہ ہے کہ وہ رزق حلال میں مصروف رہتا ہے، کاروبار میں لگا رہتا ہے، اب وہ چھوڑ کر وہ جواب دے گا، اس لیے اس کا اجر بھی دگنا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا اجر اتنا اور اس کی ناقدری ہو تو موت کے وقت خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا، جو ماد اللہ اذان کی ناقدری کرے۔ آج کتنی قدر کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ ہے، سن لیں، کسی بھی سنی سے العقیدہ مؤذن کی اذان کی آواز پہلے سنائی دی تو اس کے جواب کا حکم واجب کا درجہ رکھتا ہے، اس کا آپ نے جواب دے دیا، اب آس پاس سے اور اذان کی آواز آتی تو اس کا جواب آپ پہ واجب نہیں، ضروری نہیں، اور اگر دیں گے تو اجر وہی ہے جو بیان کیا گیا۔ اگر کوئی جواب دیتا ہے تو 2 اذان کا جواب دے، 4 اذان کا جواب دے، فضیلت وہی ملے گی اس کو۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قیامت کے روز بندے کے نام اعمال میں اس کا سب کچھ ہوگا، ذرے برابر نیکی کی ہے وہ بھی ہوگا، اور ماد اللہ ذرے برابر گناہ کیا ہے وہ بھی ہوگا۔ کوئی نیکی ایک کھجور بھی صدقہ کرے تو وہ تو صدقے میں ایک کھجور دیا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، قیامت کے روز پہاڑ کی شکل اختیار کر جائے گا، اور وہ نیکی اس کے نام اعمال میں ہوگی۔ بندہ حیرت زدہ رہے گا، خوش بھی ہوگا اور حیرت بھی کرے گا، تو جواب دیا جائے گا کہ تو نے وہ کھجور صدقے میں دیا تھا تو ہم نے اسے قبول کیا اور اسے پروان چڑھایا، اور آج یہ پہاڑ کی مانند بن گیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نیکی کرنے میں چوکے نہیں، نیکی کرنے میں سستی نہ کریں، نیک عمل میں آگے بڑھیں، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ آپ تحریک سنی دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں، اچھے ماحول سے وابستہ رہیں، اچھا ماحول، اچھے دوست احباب، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، دنیا کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے، اور اچھا دوست، اچھا ماحول، اچھے احباب موت کے وقت بھی کام آئیں گے، قیامت کے روز بھی کام آئیں گے۔ رب نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے روز تمہارے اچھے سے اچھے دوست احباب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے تقوی شعاروں کے، ان کی دوستی کام آئے گی، ان کا تعلق کام آئے گا، ان سے محبت کام آئے گی۔ ایک حکایت بیان کر کے میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں، پھر ہم مسائل پر آتے ہیں، آپ کے سوالات ہوں گے تو کچھ جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کتاب الکبائر میں علامہ ذہبی علیہ رحمہ نے اس دردناک حکایت کو بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں موت کا وقت جب بندے کا قریب آتا ہے تو اس کے دوست احباب کی مثالی شکلیں قدرت کی جانب سے اس کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک شرابی کا وقت قریب آیا، لوگ کلمہ پڑھاتے تھے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کلمہ نہ پڑھے بلکہ جو کلمہ پڑھائے اس سے کہتا تھا بھائی تم بھی شراب پیو، مجھے بھی شراب پلاؤ۔ کلمہ تو نہ پڑھے اور شراب مانگے موت کے بستر پہ۔
شراب کی رٹ لگایا رہے، تم بھی شراب پیو مجھے بھی شراب پلاؤ، یہ کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا گیا۔ علامہ ذہبی علیہ رحمہ نے لکھا وجہ یہ کہ اس کی دوستی شرابیوں سے تھی، تو جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے شرابی دوست احباب اس کو نظر آ رہے تھے، اس کے سرہانے اس کے دائیں بائیں کھڑے نظر آ رہے تھے، تو جب وہ اپنے شرابی دوستوں کو دیکھا تو سب بھول گیا، اسے شراب کا جام یاد رہا، اس لیے شراب مانگتا رہا۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم جن لوگوں سے قریب رہیں گے، جن لوگوں سے کو لائک کریں گے، جن سے محبت رکھیں گے، وہ دوست احباب کی مثالی شکلیں سکرات میں موت کے وقت ہمارے سامنے پیش کر دی جائیں گی، اور انسان قبر سے بھی اٹھے گا تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اٹھے گا۔ سورہ زلزال میں رب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ جماعت کی شکل میں اٹھیں گے، گروہ در گروہ قبر سے نکلیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ رب فرمائے گا لیُرَوْا اعمالہم، اے بندے تو اپنا نام اعمال دیکھ، تو فوج در فوج اٹھیں گے، جماعت کی شکل میں اٹھیں گے۔ تو تفسیر ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں جماعت کی شکل میں اٹھنے سے مراد یہ کہ نمازی نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے، بولو سبحان اللہ، صدیقین صدیقین کے ساتھ اٹھیں گے، صالحین صالحین کے ساتھ اٹھیں گے، شہداء شہداء کی جماعت کے ساتھ اٹھیں گے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں انہی لوگوں کے ساتھ پہنچیں گے۔ پھر دوسرا رخ فرماتے ہیں بے نمازی بے نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے، زانی زانیوں کے ساتھ اٹھے گا، شرابی شرابیوں کے ساتھ اٹھے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ رب فرمائے گا اے بندے اپنا نام اعمال دیکھ، تو وہاں بھی بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگا، جن سے اس کی بیٹھک تھی، جن سے وہ محبت رکھتا تھا۔ سکرات میں بھی وہ، قبر سے اٹھنے کے وقت بھی وہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں بھی وہ۔ تو اسلام میں دوستی کا نظام ایسا نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہو اس کو دل دے دو، جس سے چاہو اس کے قریب ہو جاؤ، نیک ماحول سے قریب رہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے پاس بیٹھو جہاں بیٹھنے سے تمہارے علم میں اضافہ ہوتا ہو۔ الحمدللہ آپ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ رہیں گے، علماء اہل سنت سے قریب رہیں گے، تو اللہ آپ کے دین کی آبیاری ہوگی، عقیدہ محفوظ ہوگا، عمل محفوظ ہوگا، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ عز و جل شانہ و علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ سوال ہو تو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی امتیاز بھائی، آپ نے جیسے بتایا کہ اذان کے معاملے میں کہ سنی صحیح العقیدہ کی اذان ہو تو ایک اذان کا جواب دینا ہم پر واجب ہے، اور اسی طرح اذان ہو رہی جب خاموش نہ رہے تو ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کی سمبھاونا ہے۔ تو اگر 4-5 مسجدیں ہیں اور ہر مسجد کا ٹائم الگ الگ ہے اور ہمارا کچھ پروگرام چالو ہے، ہم نے ایک اذان پر خاموش رہا، تو کیا ہر اذان پر ہمیں خاموش رہنا ضروری ہے؟ تو وہ تو مسئلہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ ایک اذان پر خاموشی اور اس کا جواب واجب ہے، ہر اذان کا نہیں ہے۔ تو ایک کا جواب دے دیا گیا خاموشی کے ساتھ مائک بند کر کے، تو اب دوسری اذان کا جواب کا وہ حکم نہیں ہوتا، تو ایک ہی اذان کا حکم وہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ اچھا، تو وہ اذان اگر اب ایسا ہے کہ جہاں اس طرح کا معاملہ ہے تو پہلے یہ مسئلہ عوام میں سمجھا دیا جائے تاکہ بعد میں کسی کو اعتراض نہ ہو، شکایت نہ ہو۔ پہلے ہی مسئلہ سمجھا دیں کہ ایک اذان کا جواب واجب ہے، تو جو پہلی اذان آواز صاف ستھری سنائی دی سنی صحیح العقیدہ مؤذن کی، ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے، یہ کافی ہے۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ منی کے علاوہ مذی اور ودی نکلتی ہے، اگر وہ زیادہ مقدار میں نکلے تو کیا غسل فرض ہوگا؟
اول تو مزی اور ودی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں نکلتی نہیں ہے. مزی وہ سفید رطوبت سفید رنگت کا پانی ہے جو شہوت کی حالت میں پیشاب کے مقام سے جو ہے انزال ہونے سے پہلے جب منی نکلتی اس سے کچھ پہلے نکلتا ہے تو اس سے وضو ناقص ہوگا, وضو ٹوٹے گا, وہ نجاست غلیظہ ہے, دھونے کا حکم آئے گا لیکن غسل فرض نہیں ہوگا. یہی حکم ودی پر بھی ہے. ودی ایک سفید رنگ کا پانی ہے جو کبھی کبھی پیشاب کے ساتھ نکلتا ہے, وہ بھی پیشاب کے حکم میں وضو ٹوٹے گا, غسل نہیں ٹوٹے گا. سبحان اللہ. حضرت ایک سوال ہے کہ سجدہ سہو کب کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو جو واجبات نماز ہے, نماز میں کل 49 واجبات ہیں, اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے, یاد رکھیے. سجدہ سہو کے سارے احکام و مسائل اسی سے ریلیٹڈ ہیں. تو سجدہ سہو اس وقت واجب ہوگا جب واجبات نماز میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹے گا, چاہے ایک واجب بھولے سے چھوٹا ہو یا ایک سے زائد واجب بھولے سے چھوٹا ہو. شرط یہ کہ بھولے سے چھوٹا تو سجدہ سہو واجب ہے. سجدہ سہو آپ کر لیں آپ کی نماز ہو جائے گی. سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ رکعت مکمل کرنے کے بعد قاعدہ کرے, پوری تحیات پڑھ کر سیدھی جانب سلام پھیرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب 2 سجدے کرے, پھر قاعدہ آخرہ میں تحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کے نماز کو مکمل کرے گا. لیکن اگر کوئی بھول گیا اور تحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھ دیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ افضل یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنے سے پہلے جو قاعدہ ہوگا اس میں تحیات کے بعد درود ابراہیم بھی پڑھا جائے. تو درود ابراہیم پڑھ لیا جب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب سیدھی جانب سلام پھیر کے 2 سجدے کر لے. نہیں یاد رہا دعائے معصورہ پڑھ لیا جب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب سیدھی جانب سلام پھیر کے 2 سجدے کر لے, پھر قاعدہ آخرہ کر لے. اور اگر دونوں جانب بھی سلام پھیر دیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سجدے سہو کرنا تھا یاد نہیں رہا, دوسری جانب بھی پھیر دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو یاد رکھو اب بھی وہ نماز سے باہر نہیں ہوا ہے. وجہ ہے کہ اس کے ذمے نماز کا ایک فرض قاعدہ آخرہ اس کے ذمے باقی ہے. تو جب تک مانے نماز کوئی کام نہیں کرے گا, نماز سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرے گا, جب یاد آئے سجدے سہو کر لے. اگرچہ دونوں جانب سلام پھیر دیا ہے لیکن قاعدے کی حالت میں بیٹھا ہے, نہ سلام کیا ہے نہ بات چیت کی ہے, نہ سینہ قبلے سے پھیرا ہے. نماز سلام پھیرتے ہی لوگ ضرب لگاتے ہیں اس طرح سے لا الہ الا اللہ, تو یہ نماز کے اندر کا کام تو نہیں ہے کیا؟ نماز کے باہر کا عمل ہے. اس طرح سے وظیفہ کرتے ہیں, یا قوی ہو یا حافظ ہو 11 بار پڑھتے ہیں, کوئی سینے پر ہاتھ رکھ کے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وغیرہ جو وظائف ہے وہ کیے جاتے ہیں. تو آپ بتائیں نماز کے اندر کا کام ہے یا باہر کا؟ تو اب نماز سے باہر ہوگا. اگر ایسا کچھ نہیں کیا ہے اور قاعدے کی حالت میں ہی بیٹھا ہے تو کتنے دیر بھی یاد آئے, 5-10 منٹ بعد بھی یاد آیا تو 2 سجدے کر لے, پھر قاعدہ آخرہ میں تحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرے, اس کی نماز ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت ایک سوال ہے کہ کیا کسی کی آتما کسی دوسرے کے جسم میں داخل ہو سکتی؟ اب یہ تو کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال عالم ارواح میں روحیں اپنی جگہ موجود رہتی ہیں, اور جو نیک روحیں رہتی ہیں ان کو قدرت کی جانب سے اس کی اجازت ہوتی ہے, وہ جنت میں جہاں چاہیں پہنچیں, جہاں چاہیں جائیں. تو اس حوالے سے میں سر دست تو کوئی بات عرض آپ سے نہیں کر سکتا. دور کی جو خالہ ہوتی ہے کیا ان سے نکاح جائز ہے؟ ہاں, جو سگی خالہ نہیں ہے, سگی خالہ کا مقام جو ہے وہ ماں جیسا ہے, اس سے نکاح جائز نہیں ہے. جو دور کی خالہ ہے, کسی کو بھی لوگ خالہ بول دیتے ہیں, کسی کو بھی لوگ بھابھی بول دیتے ہیں, تو خالہ بولنے سے حقیقی خالہ نہیں ہو جائے گی وہ. تو کوئی اور اگر ناجائز کی صورت نہیں ہے تو نکاح جائز ہے.
ایک سوال ہے، کیا عورتیں فاتحہ دے سکتی ہے حضرت؟ بالکل، عورت بھی فاتحہ دے سکتی ہے، فاتحہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن مقدس صحیح پڑھ لیتی ہے یا کوئی مرد صحیح قرآن پڑھ لیتا ہے جیسے فاتحہ دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتی ہے۔ ہاں، اگر مخصوص ایام میں ہوگی، پیریڈ میں ہوگی، تو چونکہ اس میں قرآن کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور جو یاد ہے جتنا چاہے پڑھا جاتا ہے، تو قرآن پڑھا جاتا ہے، تو بنیت قرآن پڑھنا عورت کو پیریڈ میں حرام ہے۔ تو اگر وہ پاکی کے ایام میں ہے تو فاتحہ دے سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک سوال ہے کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق کہہ دیا، چونکہ اس کی بیوی 2 مہینے کی حاملہ تھی، تو اب اس مسئلے کا حل کیسے ہو؟ عوام میں جو بات مشہور ہے کہ حمل والی عورت کو طلاق دینے سے طلاق نہیں ہوتی، یہ غلط بات ہے۔ طلاق واقع ہو جائے گی، اور طلاق لوگ غصے ہی میں دیتے ہیں، خوشی میں تو دیتا نہیں ہے۔ وہ بولتے ہیں غصے میں دے دیا، تو کیا کوئی ہنستے کھیلتے طلاق دیتا ہے؟ گلاب کا پھول دے رہا ہے محبت سے اور طلاق دے رہا ہے، ایسا ہوا ہی گیا؟ غصے ہی میں طلاق دیتے ہیں لوگ، تو طلاق ہو جائے گی، جتنی طلاق دیا اتنی پڑ جائے گی۔ حضرت یہ آپ نے جو بتایا کہ میں اذان کے بارے میں کہ سنی اور مساجدوں کی اذان کا حکم یہ ہے کہ بھئی ایک ہی کوئی مسجد کا ہم اذان کا جواب دے دیں، اب باطل فرقوں کی جو مساجدوں کی اذان ہوتی ہے تو ان کا حکم کیا ہے؟ امام علیہ سنت سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا بد عقیدے کی اذان نہیں، نہ ان کا جواب دیا جائے گا۔ تو اذان کی تعظیم اور اذان کے جواب کا جو حکم ہے وہ سنی صحیح العقیدہ مؤذن کی اذان کا حکم ہے۔ حضرت ایک سوال یہ کہ امام صاحب رکوع میں تھے اور اس سے پہلے اگر مقتدی رکوع سے اٹھ گئے تو کیا حکم ہے؟ امام رکوع میں ہیں، جی امام صاحب رکوع میں، امام رکوع میں ہے اور مقتدی رکوع سے اٹھ جائے، یا امام ابھی قومہ میں ہے، رکوع سے سیدھا کھڑا ہوا اور مقتدی امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے، تو اس حرکت کو حدیث شریف میں سخت ناپسند فرمایا اور فقہا نے اس کو حرام قرار دیا۔ اس کی یہ حرکت حرام ہے، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو امام سے پہلے رکوع اور سجود کرتا ہے تو ڈر اس بات کا ہے کہ اس کا چہرہ گدھے کا نہ کر دیا جائے۔ امام نووی علیہ رحمہ شافعی سلسلے کے عظیم فقیہ ہیں، وہ ایک شیخ کے پاس درس حدیث لیتے تھے، سالہ سال سے ان کے شاگرد تھے امام نووی، لیکن جب وہ حدیث شریف پڑھانے آتے تو ان کے چہرے پہ نقاب ہوتا، استاد کا چہرہ دیکھنے کو ترس گئے تھے وہ۔ لیکن جس وقت یہ حدیث شریف آئی کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام سے پہلے رکوع سجود نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا چہرہ گدھے کا کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا اپنے شاگرد سے نووی کیا تم جاننا چاہتے ہو میرے چہرے پہ نقاب کیوں رہتا ہے؟ فرمایا حضور یہ راز تو پہلے دن سے مجھے جو ہے میرے اندر اشتیاق پیدا کر رکھا ہے کہ میں جانوں، لیکن ادب اور احترام کا تقاضا تھا، اس لیے یہ سوال میں آپ سے نہیں کر سکا۔ تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث شریف میری نظر سے گزری تو میں نے ایک دن امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا کہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، اسی دن میرا چہرہ گدھے کا کر دیا ہو گیا، اور جب انہوں نے نقاب ہٹایا تو پورا وجود انسانی تھا، چہرہ گدھے کا تھا۔ تو ماد اللہ رب العالمین، اب آپ خیال کریں گے انہوں نے ایک بار کیا ان کا چہرہ گدھے کا ہو گیا، یہاں لوگ 50 بار ساری زندگی ایسا کرتے ہیں۔ تو وجہ یہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے رہتے ہیں ان کی معمولی غلطی پر بھی مولا پکڑ فرماتا ہے، اور جنہیں ناپسند فرماتا ہے انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور جب ان کو پکڑتا ہے تو پھر وہ کہیں کے نہیں رہ جاتے ہیں، دنیا بھی جاتی ہے ہاتھ سے، آخرت بھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے حضرت ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟
کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچنے کا حکم ہے. وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے کے سبب سے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جو ہے پائچے پر اور پیر کے حصے پر پیشاب کے چھینٹے آنے کے بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں. خاص طور سے جو جینس وغیرہ پہنتے ہیں اور ایک دم چست رہتی ہے، ٹائٹ رہتی ہے، تو یاد رکھیں اسکن ٹچ لباس عورت کیا مردوں کو بھی پہننا جائز نہیں ہے کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں، چڑھاؤ اتار ظاہر ہو. ماد اللہ، یہ عورت تو چھوڑو مردوں کو بھی پہننا جائز نہیں ہے. تب وہ اس میں بیچارے بیٹھ پاتے نہیں، ان کے لیے عذاب ہوتا ہے، وہ تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں. تو اتنا ٹائٹ لباس پہننے کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے. اور نماز پڑھیں گے تو رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں تو ٹائٹ ہوتا ہے گھٹنے پہ، تو اس کو ایسے کھینچ لیتے ہیں تاکہ وہ ران کے حصے پہ ڈھیلا ہو جائے. تو یہ جو کھینچے گا، یہ ران پہ جو کپڑا سمٹ گیا اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. تو ایسا کپڑے ہی کیوں پہنے جو آپ کی نماز کے لیے، آپ کی طہارت کے لیے، آپ کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے. اس سے بچیں. ماشاءاللہ. حضرت ایک سوال ہے کہ جو کھڑے ہو کر قیام نہیں کر سکتا تو وہ نماز کیسے ادا کرے؟ کھڑے ہو کر قیام کیوں نہیں کر رہا؟ کیا پرابلم ہے اس کو؟ اب جیسے کوئی بیماری ہے، اتنا بیمار ہے، یاد رکھیں قیام نماز میں فرض ہے. 5 وقتہ فرض نماز، جمعہ، عیدین، وتر، واجب، فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ، ان میں قیام فرض ہے، کھڑا رہنا فرض ہے. تو اب اگر اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیماری سے، کمزوری سے، تو ایسے پلر کا سہارا لے کر یا دیوار کا سہارا لے کر دائیں بائیں سے سہارے سے کھڑا رہ سکتا ہے تو بھی قیام فرض ہوگا. وہ بیٹھ کے نہیں پڑھے گا. 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت سہارے سے پڑھ سکتا ہے تو 2 رکعت سہارے سے پڑھے گا. اب کرسی پر یا زمین پر جیسا اس کو سمجھ میں آئے بیٹھ کے پڑھے گا. 1 رکعت سہارے سے پڑھنے کی طاقت ہے، چند آیتیں طاقت ہے. حتیٰ کہ فرمایا بار شریعت میں کہ دیوار کا سہارا لے کر وہ بوڑھا، بیمار، کمزور اللہ اکبر کہنے کی طاقت رکھتا ہے تو نماز شروع وہ دیوار کا سہارا لے کر کرے گا کھڑے ہو کر. اب وہ سوچے یہ چند سیکنڈ کے لیے کیا کھڑا ہونا، لاؤ پوری نماز ہی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو کہیں کہیں ایسا ماحول ہے کرسی کا کہ لوگ اس درجے کے وہ بیمار اور کمزور نہیں رہتے ہیں، پھر بھی وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو میں نے مسئلہ واضح کر دیا ہے. اگر اپنے قدموں پہ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، دیوار وغیرہ سہارا لے کر کھڑے رہنے کی طاقت ہے، تو بھی حکم یہی ہوگا کہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا رہے گا. ہاں کچھ مریض ایسے رہتے ہیں کہ ان کو کھڑے رہنے کی طاقت رہتی ہے، جھکنے کی طاقت نہیں رہتی. جیسے شوگر کے جو پیشنٹ رہتے ہیں، ہائی شوگر جن کو رہتا ہے، ان کو جوڑوں کا درد رہتا ہے، رکوع میں وہ نہیں جا پاتے، سجدہ نہیں کر پاتے، گھٹنا جو ہے مڑتا نہیں ہے، شدید درد ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے. تو وہ پیشنٹ، وہ مریض جو اپنے کسی بیماری کی بنیاد پر رکوع سجود نہیں کر پاتا، قیام کرنے کی طاقت ہے، تو بار شریعت میں صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھا اس پر قیام فرض نہیں ہے. مثال دی، کسی مریض کو گلے میں پھوڑا ہے تو وہ کھڑا تو ہو جائے گا لیکن رکوع کرے گا تو پھوڑا دبے گا، سجدہ کرے گا تو اور دبے گا، پانی بہے گا، درد بڑھے گا. تو وہ رکوع سجود اشارے سے کرے گا جس کے گلے میں پھوڑا ہے. تو کھڑے ہونے کی طاقت ہے لیکن ایک فرض جب اشارے سے ہو رہا تو جو کرنے کی طاقت ہے وہ بھی ساکت ہو جائے گا. بلکہ فرمایا ایسے مریض کے لیے جو رکوع سجدہ دونوں یا کوئی ایک اشارے سے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کرنے کی کنڈیشن میں ہے، تو اس پر کھڑا رہ کے پڑھنا فرض نہیں، بلکہ بار شریعت میں بیمار کی نماز میں آپ دیکھ سکتے ہیں فرمایا بہتر ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے.
اور یہ مسئلہ جو میں نے ابھی آخر کا عرض کیا نا، یہ ایسا ہے کہ اس سے بہت کم لوگ واقف ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ اگر کھڑے رہنے کی طاقت ہے لیکن رکوع یا سجدہ کمزوری کے سبب سے، درد کے سبب سے وہ نہیں کر پاتا، وہ اشارے سے کرتا ہے، تو اب کھڑا رہنا اس پہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے. وہ پہلا جو مسئلہ بتایا وہ جدا ہے، ہاں یہ یاد رکھو. وہ اس وقت ہے کہ رکوع سجود کر لیتا ہے، کھڑے ہونے میں مسئلہ ہے، زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، تو اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا رہ سکتا تو دیوار کے سہارے سے کھڑا رہے گا. جتنا دیر کھڑا رہ سکتا ہے اتنا دیر کھڑا رہے گا. حتیٰ کہ دیوار کا سہارا لے کر نماز، پہلی تکبیر کہنے کی طاقت ہے، اللہ اکبر، اس نے سوچا یہ چند سیکنڈ کیا کھڑا رہنا، لاؤ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، تو اس کی نماز نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ حضرت ایک سوال ہے کہ نماز میں خیالات آتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے مکمل پڑھی یا ادھوری پڑھی. ایسی حالت میں وہ نمازی کیا کرے؟ ایسی حالت میں گمان غالب کی پیروی کرے گا. غالب گمان کہاں جا رہا ہے اس کا، مکمل پڑھا ہے، غالب گمان اس جانب جا رہا ہے تو مکمل مانا جائے گا. اب احتیاطاً دوسری بار نہیں پڑھے گا. اور گمان غالب نہیں ہے، کمی کی جانب جا رہا ہے، تو یہ اب وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ ہر رکعت میں ایک بار پڑھنا واجب ہے. اگر 2 بار پڑھ دی تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. اب ایک بار پڑھنے سے پورا ولدالضالین تک پڑھنا نہیں مراد ہے. اکثر آیتیں پڑھ دی، جیسے 7 آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں، 4 آیتیں پڑھ دی تو ایک بار پڑھنا مانا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ پورا مکمل مان لیا جائے گا. تو اب وہ کہاں تک پڑھ کے کنفیوژن ہوا اس کو یہ دیکھا جائے گا. اگر 4 آیتیں پڑھ لیا ہے، اب وہ تردد کا شکار ہے تو ایک بار پڑھنا مانا جائے گا، اور اب سجدہ سہو اس پر واجب ہوا. سبحان اللہ. حضرت مسئلہ یہ کہ خود کا گھر ہونے کے باوجود بھی دوسرے گھر گروی لے کر، پانی خود کا گھر ہے لیکن دوسرا گھر گروی پہ لے کر لوگ بھاڑے سے دیتے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ وہ ہیوی ڈپوزٹ پہ لیں گے. 5 لاکھ پہ گروی میں رکھتے، پھر اسے لیتے ہیں، پھر دوسرے کو اسے بھاڑے سے دیتے کہ آپ کو 4-5 ہزار روپے بھاڑا مہینہ مجھے دینا ہے. وہ خود نہیں رہتے گھر میں. جیسے ظہور بھائی کا مکان ہے، آپ نے 5 لاکھ ظہور بھائی کو دیا، پھر وہ مکان آپ نے لے لیا، آپ نے حضرت کو کرائے پہ دے دیا، یہ پوچھ رہے ہیں. تو اس صورت میں اول تو میں پہلے ہیوی ڈپوزٹ کی بات کر دوں. ہیوی ڈپوزٹ پر دکان یا مکان لینا جائز نہیں ہے. وجہ یہ کہ کوئی سا بھی ڈپوزٹ ہو، نارمل ہو، ہیوی ہو، وہ قرض کی حیثیت رکھتا ہے، اور قرض دے کر نفع لینا یہ سود میں داخل ہے. جب بھی قرض دے کے نفع لینا پایا جائے گا وہ سود ہوگا. اب مثال کے طور پر زید نے بکر کا مکان ہیوی ڈپوزٹ پر 5 لاکھ پہ لیا 2 سال کے لیے. اب 2 سال بعد جائے گا زید تو 5 لاکھ لے کے جائے گا نا، کہ دے کے جائے گا، پورا کا پورا لے کے جائے گا. تو مالک مکان کو کیا ملا؟ اور یہ جو ریٹرن لے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ قرض ہوا، اور جو 2 سال اس کے مکان میں رہا اس نے قرض دے کے نفع لیا، اس لیے سود ہوگا. جائز ہونے کی کنڈیشن یہ ہے کہ ہیوی ڈپوزٹ کے بعد آپ کرایہ مقرر کر لو، بھلے وہ 100 روپیہ ہی منتھلی کیوں نہ ہو، اب جائز ہو جائے گا. بھائی جس کا مکان ہے وہ 10,000 کرایہ لے یا 1,000 لے، 500 لے، اس کی چیز ہے، وہ اتنے پہ راضی ہے، اب رہنا جائز ہو جائے گا. تو یہ کر لیں. دوسرا یہ کہ لے کے آپ کرائے پہ دیتے ہو
تو وہ اس وقت جائز ہوگا کہ اس سے پہلے سے طے ہو جائے ہم ایسا کریں گے. جیسے ظہور بھائی کا مکان آپ نے 5 لاکھ ہیوی ڈپوزٹ دے کے 5 سال کے لیے لیا، تو ظہور بھائی کو پہلے ہی آپ بتا دیں اور اس مکان میں کچھ ایسا کام کر دیں جب آپ 5 سال بعد جائیں تو وہ کام چھوڑ کے جائیں. جیسے پلمبرنگ ہے، آپ اکھاڑ کے تو نہیں لیا ہوگے. اسی طرح سے پلسٹر وغیرہ ہے، وائرنگ ہے، فلورنگ کا کام ہے. تو اس سے کیا ہے، اس سے شریعت کے نزدیک آپ کی ملکیت اس میں ثابت ہو جائے گی. تو اب آپ اس سے کرایہ لے سکتے ہو. اور اگر یہ نہیں کرو گے، مطلقاً لے کے اس سے کماؤ گے تو جائز نہیں ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ جیسا تو گھر کا ہے، بہت سارے لوگ گاڑی بھی گروی رکھتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں. یہ یاد رکھو، گروی میں جو مکان رکھا جائے گا جس کے پاس، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا. ابھی گاؤں دیہات میں لوگ کھیت گروی میں رکھ دیتے ہیں، تو وہ بطور امانت اس کے پاس رکھا ہے. اب اس کو 10 لاکھ روپے چاہیے، 10 لاکھ روپیہ کون قرض دے گا؟ تو 20 لاکھ کے زیورات اس نے گروی رکھ دیا، 20 لاکھ کی جو ہے کار گروی رکھ دیا، تاکہ اس سے زیادہ رقم اس کے پاس رہے گی تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو ہے کوئی خیانت وغیرہ نہیں ہوگی. اس لیے وہ اس کی کار، اس کی کھیتی، اس کی گاڑی استعمال نہیں کر سکتا، ورنہ مسئلہ وہی ہوگا، قرض دے کے نفع لے رہا ہے وہ، اور قرض دے کے جب بھی نفع لینا پایا جائے گا وہ سود ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک یہی ہے. بلکہ امام اعظم کا واقعہ مشہور ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دھوپ میں کھڑے تھے، کسی نے کہا حضور وہ مکان کی چھت کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ، اتنی شدید دھوپ میں آپ کھڑے ہیں. فرمایا میرا مقروض ہے، اس کے چھت کا سایہ لینا، ڈرتا ہوں کہ نفع کہیں سود میں شمار میں نہ آ جائے. سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت آپ نے پہلے بتایا خواتین کے لیے کہ عورتیں فاتحہ دے اگر وہ ناپاکی کے حالت میں نہ ہوں، لیکن اگر کیا وہی عورتیں فاتحہ کا کھانا بنا سکتی؟ جیسے مشہور ہے کہ فاتحہ کا کھانا ہر عورت بنا سکتی ہے، فاتحہ کا کھا بھی سکتی ہیں. کھا بھی سکتی ہے، بنا بھی سکتی ہے، چاہے وہ کنڈے کی نیاز ہو، 11ویں کی نیاز ہو، 12ویں کی نیاز ہو. پیریڈ والی عورت بنا بھی سکتی ہے، کھا بھی سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو لوگوں نے خواہ مخواہ کنڈے کی نیاز کے حوالے سے سب بات رائج رکھی، وہ خواہ مخواہ کی سختی ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حضرت کیا لون لے کر ہم بزنس کر سکتے ہیں، تجارت؟ اب ایسا ہے کہ لون لینا یہ جائز تو نہیں ہے، لیکن اگر عذر شرعی پایا جائے گا تو جائز ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس مکان نہیں ہے، اب وہ کرائے پہ رہے گا تو 5,000 روپیہ کم از کم 1 BHK کا وہ بھرتا رہے گا، تو ساری زندگی رینٹ ہی دیتا رہے گا وہ. لیکن اگر وہ لون پر کہیں مکان لے لے، مثال کے طور پہ 15 لاکھ روپیہ لون لیا اور اس پر اس نے ایک مکان لے لیا 1 BHK، چھوٹا سا مکان، اس کا گھر آباد ہو گیا، تو چند سال میں انسٹالمنٹ دیتے دیتے وہ لون سے بھی فری ہو جائے گا اور اس کا مکان ذاتی ہو جائے گا. تو چونکہ مومن کا نفع اس میں زیادہ ہے، مومن کا نفع اس میں زیادہ ہے، تو اس کے لیے مکان لینے کے لیے لون جائز ہوگا. یہ کب ہے؟ جب کوئی اتنا لمبا اماؤنٹ قرض دینے والا نہ ہو. اور اتنا لمبا اماؤنٹ مزدور کو کون قرض دے گا؟ دینا بھی چاہتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں یار یہ دے گا کہاں سے، یہ سارا خیال رہتا ہے، اور ان کا واجبی بھی ہے. اور آج ایسے حادثات بھی ہیں، لوگ لے لیتے ہیں تو دینے کا نام نہیں لیتے ہیں، تو یہ سارے پرابلم بھی ہے. تو اب کیا ہے؟ تو اب ایسی صورت میں عذر شرعی ہے تو چند سال میں وہ انسٹالمنٹ دے کے لون سے بری ہو جائے گا اور اس کا ایک اپنا مکان ذاتی ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے کرائے سے اس کو نجات مل جائے گی، اس لیے جائز ہے. اسی طرح بزنس میں اگر اس کا کوئی ذاتی بزنس نہیں ہے اور وہ کب تک مزدوری کرے گا، مزدوری کرتے کرتے زندگی گزر جائے گی،
کم سے کم ایک بزنس سیٹ ہو جائے گا تو اس کی آنکھ بند ہو جائے گی تو اس کے بچوں کے کام آئے گا. اب بزنس شروع کرنے کے لیے اس کے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں ہے اور اتنا کوئی قرض دینے والا نہیں ہے، تو ایک ہینڈسم اماؤنٹ وہ بینک سے اٹھاتا ہے، مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپیے، تو اس کا لون اسے دینا ہے. تو لون دیتے دیتے وہ آج نہیں کل فری ہو جائے گا اور اس کا ایک بزنس سیٹ ہو جائے گا. اور کیونکہ مومن کا اس میں نفع زیادہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زیادہ ہے، آنے والی نسلوں کے لیے وہ کام آئے گا، تو اب ایسی صورت میں عذر شرعی کے بنیاد پہ جائز ہوگا. لیکن اب آپ کا ایک بزنس چل رہا ہے، اب بازو میں بھی کسی بھائی نے دکان کھول لی وہی آئٹم کی، اب آپ کمپٹیشن میں آ گئے، اب آپ 10 لاکھ اٹھانا چاہتے ہو 50 لاکھ تاکہ اور مال بھریں، تو یہ جائز نہیں ہوگا. یہ خواہ آپ بغض و حسد میں جا رہے ہو. آپ کا جو دھندا اسی پہ محنت کرو. دوسرا نے مال زیادہ بھر لیا تو اس سے لیے اب آپ لون لیں گے، وہ پھر اور بھرے گا تو کیا اور لون لیں گے آپ، پھر ساری زندگی لون ہی بھرتے رہیں گے. ٹھیک. تو LIC جیون بیمہ کا جو پیسہ آتا ہے کیا اس سے حج عمرہ کر سکتے، کیا اسی پیسوں سے زکوٰۃ بھی دے سکتے؟ LIC جو جیون بیمہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے جائز ہے کہ جو اس کی جو انسٹالمنٹ جو اس کی قسطیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بھرنے کا اس کو یقین ہو، یعنی اس کی اتنی آمدنی ہو کہ مثال کے طور پہ 5,000 روپیہ مہینہ اس کو بھرنا ہے یا 3 مہینے میں بھرنا ہے. اس کی آمدنی کے ذرائع سورس آف انکم اتنا ہے کہ وہ آرام سے بھر لے گا تو اس کے لیے جائز ہے. اور جس کو ایسا ہے کہ نہیں میرے کو دشواری آ سکتی ہے، جب کاروبار جو ہے گرمی میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بارش میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو میں نہیں بھر سکوں گا، تو جب آپ اس کی قسطیں نہیں بھر سکو گے تو پھر آپ جو بھرے ہو اس میں کٹوتی ہوتی ہے، اس میں سے مائنس ہوتا ہے، اس میں اب مومن کا نقصان ہوتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. تو جو مال اضافے کے ساتھ بینک وغیرہ دیتی ہے اور وہ بینک نان مسلم کا بینک ہے، جیسے آپ نے FD کرایا ہوا ہے تو نان مسلم بینک ہے، آپ نے جو ہے مثال کے طور پر 50,000 بھرا ہے، اب 5 سال بعد آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملتا ہے، تو حدیث شریف ہے کافر حربی کو بغیر دھوکہ دیے جو مال حاصل ہوگا وہ تمہارے لیے نفع ہے، وہ تمہارے لیے سود نہیں ہے، اس کا استعمال تمہارے لیے جائز ہے، گھر کے بچوں کے لیے جائز ہے، اس پہ زکوٰۃ بھی واجب ہوگی اگر وہ مالک نصاب ہوتا ہے تو. ماشاء اللہ. حضور ایک اور سوال اذان کے تعلق سے کہ خطبے کی جو اذان ہوتی ہے اس کا جواب دینا اور اس کے بعد اس کی دعا پڑھنا، اسی طرح دوران خطبہ جو ہے آیت درود جو آتی ہے اس پر درود پڑھنا کیسا، اور سرکار کے نام پر انگوٹھے چومنا کیسا دوران خطبہ؟ اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن خطیب جب ممبر پر بیٹھ جائے اس وقت سے لے کر تو نماز تک سلام پھیرنے تک کوئی نماز، کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح کچھ جائز نہیں ہے. تو اذان کا جواب بھی دینا جائز نہیں ہے. خطیب جو ممبر پہ بیٹھے ہیں وہ اذان کا جواب دیں گے، وہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ سامعین میں سے کوئی اذان کا جواب بھی نہیں دے گا، نہ آیت درود پہ درود پڑھے گا. من میں جواب دینا چاہتا تو دے سکتا ہے، من کا جواب وہ پڑھنے میں شامل نہیں ہوتا. زبان حرکت نہیں کرے گی، درود بھی نہیں پڑھے گا، پڑھتا ہے تو من میں پڑھے، زبان سے تلفظ بھی ادا نہیں ہونے چاہیے. تو اذان خطبہ کا جواب خطیب کے ذمے ہے، وہ اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن ہم اور آپ ہرگز نہیں پڑھیں گے. اور یہ جو فرمایا ایک خطبے کے بعد دوسرے خطبے کے درمیان جب خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا کریں، من میں کریں، ہاتھ اٹھا کر ایسے دعا کرنا جب تک ایک خطبے کے بعد خطیب ممبر پہ بیٹھا ہے 2-3 تسبیح کا وقفہ لگتا ہے تو اس میں لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، جائز نہیں ہے. من میں دعا کر سکتے ہیں، اس وقت زبان سے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں.
کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس کو چپ بھی نہیں بولیں گے، اس وقت آپ نیکی کا حکم بھی نہیں دے سکتے ہو، شرعی مسئلہ بھی نہیں سمجھا سکتے ہو، وہ مسئلہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے، بعد میں سمجھائیں گے۔ آپ اس کو بولے چپ رہو تو جو بولے گا چپ وہ بھی جمعہ کے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بد مذہب کے سلام کا جواب دینا کیسا اور ان سے میل جول رکھنا کیسا؟ عوام کے لیے تو یہی حکم ہے کہ بد مذہب سے قریب نہیں جائیں گے، ان کے سلام کا جواب نہیں دیں گے اور نہ ان کو سلام کریں گے۔ لیکن وہ بد مذہب جو گمراہی کے درجے میں ہے، حد کفر کو نہیں پہنچائے، گستاخ نہیں ہے، ان کے کفریہ عقائد نہیں جانتا ہے، تو جو اہل علم ہیں وہ اس کو قریب کریں، اس کو شرعی مسئلہ سمجھائیں، وہابیت کے گندے عقائد اس کو سمجھائیں، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کے قریب جانا پڑے گا، اس کے سلام کا جواب دینا ہوگا۔ اگر آپ اس کو مردود بولو گے، خبیث بولو گے، سلام کا جواب نہیں دو گے تو قریب کیوں نہیں، کیسے آئے گا وہ؟ اس لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے گمراہ کا ذبیحہ بھی فرمایا حرام نہیں ہے، کھانے سے بچنا چاہیے لیکن حرام نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کی بدعقیدگی حد کفر کو نہیں پہنچی ہے، لیکن عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان سے میل جول رکھیں، سلام کلام کریں۔ جو اہل علم ہیں کیونکہ وہ اس کو سمجھائیں گے، حجت تمام کریں گے۔ اب ایسا نہیں ساری زندگی جو ہے آپ اس کی چائے پیتے رہو اور بولو میں ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، ایسا کیسا سمجھا رہے ہیں؟ جلد از جلد حجت تمام کریں، ان کے گندے عقائد واضح کریں۔ ہم سے نہیں سمجھا کسی، ہم اچھے ذی علم سے سمجھائیں، دلائل اور مفاہیم سے نرمی سے پیش کریں۔ اب بھی نہیں سمجھا تو پھر وہ انہی میں سے ہے، حجت تمام ہو گئی، اب وہ انہی میں سے ہے جو بدعقیدوں کا حکم ہے۔ جی حضور، وہ لون پہ بات، لون لے کر حج اور عمرہ کرنا کیسا؟ بھائی جب لون لے کر حج عمرہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو اس پہ حج فرض ہی نہیں ہے، تو حج کے لیے لون لینا یہ کوئی عذر شرعی تھوڑی نہ ہے، جائز نہیں ہوگا۔ لاکھوں روپیہ لون لے کے دب جائے گا وہ اس میں، اور ایک غیر ضروری کام کے لیے شریعت نے جب اس پہ فرض ہی نہیں رکھا ہے تو اپنے آپ کو کائیں کو وہ اس میں جھونک رہا ہے؟ وہ سود میں داخل ہوگا، سود دینا ہوگا، تو اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ عمرہ نفل عبادت ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ لون لے کے جاؤ، جائز نہیں ہوگا۔ جی سبحان اللہ۔ حضرت میوچل فنڈ کے اندر شپ کرنا کیسا اور اس سے ریٹرن بینیفٹ منافع لینا کیسا؟ میوچل فنڈ بینک میں جمع ہوتا ہے اپنی رقم، اور بینک جو اس کے اوپر کچھ ٹکا بیاج دیتی ہے سامنے سے۔ تو ابھی بتایا نا میں، ایف ڈی وغیرہ کی جو کنڈیشن رہتی ہے نا، فکس ڈپوزٹ، جی جی ہاں، تو وہ کیونکہ اس میں ہم بینک والوں کو کوئی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، وہ خود سمجھاتے ہیں، خود کنونس کرتے ہیں، اتنا سال رکھو گے اتنا دو گے تو 5 سال بعد اتنا ملے گا، 10 سال بعد اور بڑھ کے ملے گا، دگنا ملے گا، تو اس میں ہماری جانب سے کوئی فراڈ نہیں ہے، اور بینک نان مسلم کا ہے تو نان مسلم کے ساتھ یہ کنڈیشن کچھ دے کے زیادہ ملتا ہے تو لینا جائز ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ سوال کا جواب تو مل گیا، مگر پھر بھی ایک سوال میں کر رہا ہوں آپ سے کہ ابھی فی الوقت جو ہے گجرات گورنمنٹ سکنیا کھاتے کے اوپر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ ہماری صورت میں اکثر اسکولوں کے اندر جو 1 دن سے لے کر 10 سال کی بچیاں اس کا سکنیا کھاتہ کھلوا رہی ہے، اس میں ہوتا ہے کہ والیوں کو پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں اور 21 سال کے بعد کچھ 10% بیاج کے ساتھ وہ پیسہ ریٹرن ملے گا، تو بہت سارے والی ہمارے منع کر رہے ہیں کہ بھائی ہم بیاج وغیرہ نہیں لیتے، تو اس طرح کھاتہ کھولنا کیسا؟ وہ عذر شرعی کیا ہے اس کے لیے؟ ذرا یہ کہ گورنمنٹ طرف سے دبا نہ رہے، میں ٹیچر ہوں تو میرے اوپر بھی کہ بھائی آپ کھاتے کھلواؤ، اور والی منع کر رہے ہیں کہ یہی بات کے اوپر کہ بھائی ہم بیاج کا پیسہ کیوں لیں، تو اگر کھلوا لے اس مسئلے میں یہاں کے جو مفتیان کرام جو فرماتے ہیں ان پر عمل کیا جائے گا۔ جی دوسرا، ماشاءاللہ، قیامت کے دن مسلمان کو خدا
کو دیکھیں گے، یعنی خدا کا دیدار ہوگا، لیکن کیا کافر کو بھی خدا کا دیدار ہوگا؟ کافر کو خدا کا دیدار نہیں ہوگا، مومن میں وہ ان لوگوں کو دیدار ہوگا جو اہل جنت ہوں گے، جنت میں دیدار ہوگا، اور جنت میں جو جائے گا مومن جائے گا، کوئی کافر نہیں جائے گا۔ تو کافر وغیرہ کو یہ تو شرف کی بات ہے، اور ان پہ سوائے غضب کے اور عذاب کے کچھ نہیں ہوگا، تو وہ اللہ عز و جل شانوں کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ وہ جو بشارت ہے وہ مومنین کے لیے بھی ہے، اور مومنین میں ان کے لیے جو جنت میں جائیں گے، اور ہر مومن جنت میں جائے گا اگر گنہگار بھی ہے۔ رب نے سخت محاسبہ فرمایا، تو جہنم میں جانے کے بعد، سزا جھیلنے کے بعد کچھ دن بعد نکالا جائے گا، اور جب نکلے گا تو سیاہ ہڈی بن چکا ہوگا، اللہ گوشت پوست کچھ نہیں ہوگا۔ نہر نور میں غوطہ لگانے کا حکم ہوگا، جب وہ نور کی نہر سے غوطہ ایک غوطہ لگا کے نکلے گا تو خوبصورت جسم کے ساتھ نکلے گا۔ اب فرمائے گا جنت میں جا، تو ہر جنتی کو دیدار ہوگا، لیکن وہ مومنین کے لیے، نہ کہ کافروں کے لیے۔ حضور، ایک بچے کی جانب سے سوال آیا ہے کہ اکثر اگر بچے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پیچھے سے کوئی آدمی آتا ہے، انہیں اٹھاتا ہے اور پیچھے کر دیتا ہے، تو ایسے میں کیا اس کی نماز ٹوٹے گی یا رہے گی؟ یا بچے صف میں کھڑے رہے تو پھر پیچھے والے آدمیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کل بچے سب سوال کرنے لگے ہیں، اچھی بات ہے۔ اول تو کوئی بچہ اگر صف اول میں کھڑا ہے تو نماز شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو ہٹا دیجئے۔ اب نماز شروع ہو گئی، اس کو پکڑ کے پیچھے لینا، پھر دوسرا آئے گا وہ تیسری صف میں لے گا، پھر تیسرا آئے گا کھینچ کے چوتھی صف میں لے گا، صحن کے باہر چلا گیا وہ، تو ان کی دل شکنی ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے۔ بھائی وہ ان سے تو بہتر ہے نا جو باہر ہیں، وہ اللہ کے گھر میں آ کے کھڑا ہے، تو اس کو بعد میں آپ محبت سے سمجھا دو، بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، عمر کم ہے، صف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آپ کنارے کھڑے رہو، تھوڑا نرمی سے پیش آؤ۔ اور اگر وہ 7 سال کا ہے تو آپ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے، اور نماز شروع ہو گئی تو آپ پیچھے تو کر ہی نہیں سکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ بولتے ہو ڈسٹرب کرتا ہے، تو کیا جو بڑے بوڑھے آتے ہیں وہ سب بہت اچھے سے نماز پڑھ دیں گے؟ وہ لوگ ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں، کسی کا موبائل بج رہا ہوتا ہے، کچھ رہتا ہے تو ان کو کوئی بولتا ہے بھائی پیچھے جاؤ تم؟ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ تو حضرت ایک سوال یہ ہے کہ بھائی بچے کی 7 سال آپ بتا رہے ہیں تو وہ کس طرح نظر کیونکہ آیا؟ حدیث شریف میں ہے کہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو، تو 7 سال کا ہو گیا تو وہ نماز اور مسجد کا تقدس، ادب، احترام سے آشنا ہو جاتا ہے وہ، تو وہ اگر صف میں کھڑا ہو گیا ہے تو آپ نماز بعد تو اس کو پیچھے نہیں کر سکتے ہو نماز میں، ہاں نماز سے پہلے آپ اس کو سمجھا کے کنارے کر سکتے ہو، اور وہ بھی محبت سے سمجھائیں گے، جھڑکیں گے نہیں، جیسے بعض عمر دراز لوگ بچوں کو جھڑکتے رہتے ہیں، تو ان کی دل شکنی نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھیں گے۔ حالت نفاس میں عورت کسی سامان کو چھو سکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح گھر کے لوگ بولتے ہیں 40 دن تک کہ جو ہے وہ گھر ناپاک رہتا ہے، تو وہ کسی کو آنے بھی نہیں دیتے گھر میں کہ بھئی گھر میں جاؤں گا تو ناپاک ہو جاؤں گا، تو اس طرح نفاس کے تعلق سے کچھ سمجھائیں۔ بھائی عورت پیریڈ کی حالت میں، MC میں یا نفاس میں ایسی نہیں رہتی کہ جس چیز کو چھو دے گی وہ ناپاک ہو جائے گی، جہاں بیٹھے گی وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، یہ فضول بات ہے۔ ماد اللہ یہ یہود و نصارہ کی سوچ و فکر ہے جو مسلمانوں میں جو ہے پنپ رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، روزہ رکھنا حرام ہے، نماز پڑھنا حرام ہے، قرآن مقدس کو چھونا، زبانی پڑھنا، دیکھ کے پڑھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہر تسبیح، ذکر، درود کر سکتی ہے، کلمہ پڑھ سکتی ہے، اور بنیت دعا سورہ فاتحہ برکت کے لیے، اللہ کی ثنا کے لیے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل اللہ احد بھی پڑھ سکتی ہے۔
دعا کے طور پر تسبیح وغیرہ پڑھنے میں، یا جو قرآن کی آیت ہے جیسے الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی آیت ہے لیکن دعا کی نیت سے عورت یا کوئی مرد جس پہ غسل فرض ہے وہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جمع اس سے حرام ہوگا اس کے شوہر کا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس پہ حرام نہیں ہے۔ کسی وہابی کی لڑکی سے نکاح ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ جو بدعقیدے سے نکاح جائز نہیں ہے وہ اس وقت ہے کہ اس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچی ہو۔ چلو حد کفر تک نہیں پہنچی ہے، ان کے پیچھے کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، یا جو ہے وہ لڑکی دیوبندیہ ہے، وہ وہابیوں کے اجتماع وغیرہ میں لیڈیز کے آتی جاتی ہے، تو چلو گمراہی کے درجے میں ہے تو نکاح کریں گے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن آپ اس کو اگر بعد میں سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ آپ سے زیادہ عقیدہ کی باتیں جانتی ہیں، وہ تم کو لپیٹ میں لے لی، تو کیا لڑکے ان کے زد میں نہیں آ جاتے کیا؟ تو کائے کو اپنے اور اپنی نسلوں کا ایمان خطرے میں ڈالیں گے؟ چلو آپ لڑکی کو سنی بنا لیے تو کیا اپنی ساس کو بھی سنی بنا لو گے، سسر کو بھی بنا لو گے، سالے کو بھی توبہ کرا لو گے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو سبحان اللہ، اور نہیں ہوا آپ نے اپنی بیوی سے توبہ کرائی تو کیا سسرال آپ نہیں بھیجو گے اپنی؟ وہ اپنے میکے جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ آج نہیں سسر کا انتقال ہوا تو آپ جنازے میں نہیں جاؤ گے، اپنی بیوی کو بھیجو گے کہ نہیں بھیجو گے؟ تو اس کا جانا کیا جائز ہوگا وہابی کے میت میں؟ تو ماد اللہ رب العالمین نکاح کریں سنی سے العقیدہ کے ساتھ کریں، تاکہ آپ کا بھی عقیدہ ایمان، آپ کی نسلوں کا عقیدہ ایمان محفوظ رہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہم ان کو سنی بنا لیں گے، تو یہ جو خطرات میں نے پیش کیے، اولاد نانا لوگ سے قریب رہتی ہے، نانا نانی ایک الگ ہی رنگ رہتا ہے اولاد پر، تو وہ ہے بدعقیدہ، اور زندگی موت کا بھروسہ نہیں، تمہاری آنکھ بند ہو گئی تو نانا کیا چلا گیا، نانا جا رہا ہے چلے میں اس کو لے کے جا رہا ہے نواسے کو اپنے، تو کیا ضرورت ہے؟ آپ پہلے سنت و جماعت کی بچیوں سے نکاح کریں تاکہ عقیدہ بھی محفوظ رہے، ہمارا بھی ہماری نسلوں کا بھی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ حضرت آج کل آن لائن بزنس کا ٹرینڈ چلا ہے، تو یہ آن لائن بزنس کے اندر کورس کو خریدا جاتا ہے، پھر اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس پر کمیشن لینا کیسا؟ کوئی بھی تجارت میں مال آپ کے قبضے میں ہوگا تو آپ اس سے بیچ کے نفع لے سکتے ہو۔ آن لائن میں مال آپ کے قبضے میں آتا ہی نہیں، مال ادھر ادھر پڑا ہے، آپ اس کو جو ہے بس کمپنی سے خریدتے ہوئے اسکرین پہ بتا رہا ہے یہ آپ کا ہو گیا، اتنا آپ کا اماؤنٹ ہو گیا، اتنا آپ کا گولڈ ہو گیا، اتنا آپ کا سلور ہو گیا، کوئی پتہ رہتا نہیں۔ تو مال آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے ہو، نہ اس سے آپ نفع اٹھا سکتے ہو۔ بھائی ایک کپڑے کا تاجر ہے، وہ کپڑا خریدا، کپڑا اس کی دکان میں موجود ہے، گودام میں موجود ہے، اب وہ اس سے نفع کما رہا ہے، وہ مال اس کے قبضے میں ہے۔ تو آن لائن میں مال آپ کے قبضے میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ کے قبضے میں آ جائے، اب آپ آن لائن بزنس کریں، جو ہے اپنے ویب سائٹ کے ذریعے، یا مال جو ہے لے کے آپ کوریئر وغیرہ کریں تو یہ جائز ہوگا۔ حضرت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آن لائن خریدا جاتا ہے اور اس کا سیل آن لائن ہی ہو جاتا ہے، تو وہی نا، وہ مال آپ کے ہاتھ میں آئے نہیں، آپ کے قبضے میں آئے ہی نہیں۔ 40واں کا کھانا کیسا؟ تیجے کا، چہلم کا، 40ویں کا کھانا یہ غربا کے لیے، نہ کہ امیروں کے لیے۔ اور آپ کے یہاں سے مراد گجرات میں نے ماحول دیکھا ہے کہ چہلم کے بھی کارڈ چھپتے ہیں، جیسے شادی کارڈ چھپتا ہے، منڈپ لگا کے کھلاتے ہیں، جیسے کوئی خوشی کی تقریب ہے تو دعوت وغیرہ دی جاتی۔ بھائی دعوت وغیرہ خوشی کے موقع پر ہے، نہ کہ چہلم کے موقع پر ہے۔ تو غریبوں کو کھانا کھلائیں، سارے رشتہ داروں کو جمع کرنا اور وہ کھانا کھلانا،
یہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کا حق فقراء کا اس پر حق ہے, غریبوں کا حق ہے, ان کو کھلایا جائے. علماء کے لیے اور مستطیع حضرات کے لیے, مالداروں کے لیے اس کے کھانے کو فقہاء کرام نے مکروہ قرار دیا. حضرت جو سوال میں کیا تھا کہ کسی وہابی کی لڑکی سے نکاح ہو جائے تو کیا حکم ہے, کہ اب لڑکی شادی تو ہو گئی ہے, اب لڑکی وہابی ہے تو اب کیا کرے؟ اب اگر اس کو اس کے عقائد وغیرہ بتا کے توبہ کرائیں, سچی توبہ وہ کرے, اور نکاح جو ہے وہ دہرایا جائے گا. وہ جو پہلے نکاح ہوا وہ مانا نہیں جائے گا, نکاح دہرائیں. اور اگر کبھی ایسا ہے کہ لڑکی بھی سنی ہے لڑکا بھی سنی ہے, لیکن نکاح پڑھانے والا قاضی وہ دیوبندی نکلا ہے, تو نکاح تو ہو گیا, لیکن ایک زندگی کے اتنے اہم معاملے میں کسی بدعقیدے کی نحوست کیوں چاہیے؟ اول تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے, ہو گیا تو بھی احتیاطاً یہ ہے کہ ان کی نحوست ختم ہو. آپ سنی سے العقیدہ کسی قاضی سے نکاح دوبارہ پڑھا لیں. سبحان اللہ. حضرت کسی بھائی کا رشتہ طے ہو گیا تو رشتہ طے ہونے کے بعد کیا لڑکی سے وہ فون پہ بات چیت کر سکتا ہے؟ بھائی کہیں رشتہ طے ہوا یا منگنی ہو گئی آپ کی, تو ایسا نہیں وہ آپ کے لیے جو ہے بیوی ہو گئی, ابھی وہ آپ کے لیے غیر محرم ہی ہے. اس سے بات کرنا, اس کو دیکھنا, ہنسی مذاق کرنا, ماد اللہ رب العالمین چیٹنگ کرنا, یہ کچھ جائز نہیں ہے. وہ اب بھی تمہارے لیے غیر محرم ہے, سراسر فتنے کا سبب ہے یہ. آپ منگنی ہو گئی نا, آپ رشتہ کر لو, شادی کر دو, نکاح کرا دو, بدائی بولنا 1 سال بعد کریں گے. آپ وہ کتنی بھی بات کریں جائز ہوگا, ملاقات کریں جائز ہوگا. کائے کو چھوڑ کے رکھے ہو, خالی فساد کا سبب ہے. نکاح ہی کر دو 2-4 لوگ کو بلا کے, ایک قاضی ہے 2 گواہ ہیں, ہو گیا نکاح. مہر دے دو, ٹھیک ہے, ملاقات مت کرو, اب بات کرنا ہے کرو کتنا بھی. انکمنگ ایسے بھی فری ہے. ماشاءاللہ. حضرت جمعہ کا وقت ہے اور آس پاس کوئی سنی صحیح عقیدہ مسجد نہیں ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ بہت سے لوگ ایسی جگہ جاب کرتے ہیں, سوال کرتے رہتے ہیں, تو آپ ایسی جگہ جاب نہ کریں جہاں آپ کا جمعہ جائے. اب ساری زندگی آپ جاب کرو گے تو ساری زندگی کے آپ جمعہ چھوڑو گے؟ ایسی جگہ جاب کریں, نوکری کریں, سروس کریں, آس پاس اہل سنت کی مساجد ہو, وقت پہ جمعہ ہو, 5 وقتہ نماز ہو. اب اگر دور دور تک بدعقیدہ ہے, انہی کی مساجد اہل سنت کی نہیں ہے, سنی امام نہیں ہے, تو ایسے علاقے میں جو اس وقت موجود ہوگا ان پہ جمعہ فرض نہیں ہوگا. جیسے نجد میں, کوئی ریاض میں, جدہ میں, سب جگہ امام بدعقیدہ ہے, تو وہاں جو سنی مسلمان ہمارے ہوں گے ان پہ جمعہ فرض نہیں ہوگا, ان پہ جمعہ کے دن ظہر پڑھنا فرض ہوگا. حضرت ہمارے یہاں ایک تہوار ہوتا ہے جسے ہٹیلی میاں کا تہوار کہتے ہیں. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو کھانا پکتا ہے, فاتحہ ہوتے ہیں, وہ صرف خاندان والے ہی کھاتے ہیں, اور اگر بچ جاتے ہیں تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح ان کے نام کے ڈھول بجائے جاتے ہیں, بہت کچھ خرافات ہوتی ہے اس کے اندر. کیا ٹیلی میاں کیا کوئی بابا ہے؟ یہ کو ہٹیلی کہتے ہیں اس کو. اچھا, وہ زیادہ جلالی تھے اس لیے شاید ان کو ہٹیلی میاں کہتے ہوں گے. یہ سید سالار مسعود غازی علیہ رحمہ بہت عظیم اولیاء اللہ میں سے ہیں, اور دین و سنیت کے لیے, اسلام کی آبیاری کے لیے جہاد کرتے کرتے انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. تو بہرحال ان کی فاتحہ یا کسی بزرگ کی فاتحہ آپ کرا سکتے ہیں. رہا یہ بچ گیا تو اس کو دفن کرنا, تو یہ ماد اللہ اسراف ہے, مال کو ضائع کرنا یہ حرام ہے. کائے کو دفن کریں گے, آپ کسی کو بھی دے دیجئے, نیاز ہے وہ. عام کھانا آپ دفن نہیں کر سکتے ہیں, تو اسراف ہوگا, حرام ہوگا. تو وہ جو بچ گیا ہے آپ کسی بھی مسلمان کو دے دیں, اس کو دفن کرنے کی اجازت نہیں. رہا ڈھول بجانا,
تو ڈھول وغیرہ کسی بھی عرس پر یا کسی بھی نیاز پر جو ہے بجانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو ہوتا ہے کرتے ہیں وہ مجاور لوگ کا اپنا ایک انداز ہے. علماء اہل سنت اس سے ہمیشہ منع کرتے ہیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس سے منع فرمایا ہے. ڈھول تاشے وغیرہ سے بچا جائے گا. حضرت ایک سوال آیا ہے عورتوں کے تعلق سے کہ عورتوں کا جو ماسک پیریڈ ہوتا ہے تو کچھ عورتیں اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتی ہیں، تو کیا یہ ٹیبلٹ کھانا جائز ہوگا آگے پیچھے کرنے کے لیے؟ اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جسم پر عورت کے. اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں. جب وہ خون جو نکلنا ہے اس کو روک دیا جائے گا، اور وہ خون جو ہے جب جسم میں رہے گا تو وہ کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے. ہاں کوئی حج وغیرہ میں ہے، اب یا عمرہ کو گئی ہے، 5 دن اس کو مکے میں رہنا ہے اور وہ تاریخ قریب آ گئی ہے، تو وہ ٹیبلٹ کھا لے تاکہ جو ہے یہ 5 دن میں اس سے فارغ رہوں، بچی رہوں. تو کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے، ورنہ اس کے نقصانات دوسرے بہت زیادہ ہوں گے. حضرت ہمارے یہاں شادیوں کے اندر کندوری ہوتی ہے، تو یہ کندوری کرنا کیسا ہے؟ کدوری کیا ہوتا ہے؟ ایک دن پہلے بکرا کاٹ کر جو اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کچھ خاندان والے ہی کھاتے ہیں، وہ باہر والا نہیں کھاتا ہے. تو باہر والا کو کھلانا کیا منحوس جانتے ہیں کیا؟ منوج جانتے کوئی، یعنی باہر والا نہیں کھا سکتا اسے، خاندان والے. اگر بیٹی باہر دی گئی ہے تو وہ بھی نہیں کھا سکتی اسے. نہیں ایسا نہیں ہے، سب کھا سکتے ہیں. باہر والا، اندر والا، عورت مرد سب کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے. ماشاء اللہ. حضرت ایک سوال ہے کہ تہجد اگر پڑھنی ہے تو اس کے لیے سونا ضروری ہے؟ ہاں ایک نیند ہونی چاہیے. بغیر سوئے اگر کسی نے سویا نہیں اور تہجد پڑھتا ہے تو قیام اللیل کا تو ثواب پائے گا. وہ قیام اللیل کا تو ثواب پائے گا، لیکن تہجد کا ثواب نہیں ملے گا اس کو. وطر کی نماز میں اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا پڑھا جائے گا؟ وطر میں اگر دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو قنوت کی جگہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ دے. ہر کوئی اتنا گیا گزرا ہے کہ یہ بھی یاد نہیں ہے تو 3 بار اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی کہہ دے، قنوت کا واجب ادا ہو جائے گا. اب ایسا نہیں کہ ساری زندگی اسی پہ ڈیپینڈ رہے. وہ دعائے قنوت کوئی ایک رکوع یا 2-3 پیج کی نہیں ہے، بمشکل 3-4 لائن ہے. اس کو یاد کرے، جب تک یاد نہیں ہوتا ہے اللہم ربنا سے کام چلے. اسی طرح حضرت اگر تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھا اور ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا تو اب کیا کرے؟ رکوع سے دوبارہ اٹھے یا پھر؟ قنوت نہیں پڑھا اور رکوع میں چلا گیا تو اب لوٹنے کی اجازت نہیں ہے. اب نہیں لوٹے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا، نماز ہو جائے گی. لوٹنے کی اجازت نہیں. لوٹ گیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، لیکن لوٹنا جائز نہیں. یہ عام دنوں میں مسئلہ ہے، اور ماہ رمضان میں وطر جماعت سے ہوتی ہے. پورے مہینے میں حافظ صاحب سے، امام صاحب سے ایسی غلطی ہو گئی کہ رکوع میں چلے گئے، وہ قنوت نہیں پڑھے تو کوئی لقمہ نہیں دے گا. جو لقمہ دے گا وہ نماز سے باہر ہو جائے گا. امام صاحب گھبرا گئے، مغالطے میں آ گئے، ڈیسیزن لینے میں غلطی ہو گئی، وہ لقمہ لے کے کھڑے ہو گئے تو امام صاحب کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور پوری جماعت کی نماز ٹوٹ جائے گی. امام کو چاہیے لوگ کتنا بھی لقمہ دے رہے ہیں وہ لقمے پہ دھیان نہ دیں، وہ اپنی نماز کنٹینیو کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں. امام کی ہو جائے گی، جو لقمہ نہیں دیے ان کی ہو جائے گی. جو لقمہ دیے ہیں وہ بھلے سجدہ سہو کیا ہے تو کیا ہوا، وہ پہلے ہی نماز سے باہر ہو گئے. 40ویں کی رقم اگر کوئی 40واں نہیں کرنا چاہے اور اس کی رقم جو ہے مسجد یا مدرسے میں دے تو یہ دینا جائز ہے؟ وہ صدقہ نفل ہے، دے سکتا ہے، میت کے ایصال ثواب کے لیے جائز ہے.
حضرت یہ سوال آپ نے جواب دیا کہ اگر وطر کے اندر امام صاحب نے ڈائریکٹ چلے گئے اور آخر میں ان کو سجدے سہو کرنا ہے، اگر مسجد فل بھری ہوئی ہو تو اس وقت اگر کیا اس وقت جو ہوتا ہے کہ سجدے سہو، جیسے جمعہ کا حکم ہے کہ اگر جمعہ میں اگر کچھ چھوٹ جاتے ہیں تو سجدے سہو نہ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح اگر وہ جمعہ اور عیدین میں حکم ہے، وجہ ہے کہ اس میں جماعت شرط ہے۔ اب اگر کوئی ایک بندہ بھی مسئلے کی سنگینی نہیں سمجھ پایا جمعہ اور عیدین میں، اور وہ دونوں جانب سلام پھیر کے فارغ ہو گیا، تو وہ جمعہ اور عیدین اس کا ضائع ہو جائے گا، جی اور جمعہ اور عیدین اکیلے پڑھ نہیں سکے گا۔ اس لیے یہ حکم ہے کہ جمعہ اور عیدین میں امام پہ سجدے سہو ہو تو سجدے سہو نہیں کرے، یہی بہتر اور یہی افضل ہے۔ لیکن پنج وقتہ نماز میں، جیسے وادی نور میں آزاد میدان بامبے میں سالانہ اجتماع ہوتا ہے، مغرب میں کئی لاکھ لوگوں کا مجمع رہتا ہے، ابھی سنو نا میری بات، مغرب میں کئی لاکھ لوگوں کا مجمع رہتا ہے، اب وہاں امام پر سجدے سہو واجب ہوا تو سجدے سہو کرے گا۔ وجہ یہ کہ اگر کوئی جلد بازی میں اپنی نماز خراب بھی کر بیٹھا تو اکیلے پڑھ لے گا مغرب، لیکن جمعہ اکیلے نہیں پڑھ سکے گا، اس لیے حکم مختلف ہے۔ ماشاء اللہ حضرت، جیسے کہ آج کا جو دن ہے 14 جنوری مکر سنکرانتی، تو اس میں پتنگ چگانا، دورے لوٹنا، یہ کیسے؟ بنام کھیل کوئی کھیل جائز نہیں ہے، بنام کھیل کوئی کھیل جائز نہیں ہے، رہا وہ کھیل جس میں فٹنس ہوتی ہے تو فٹنس کی غرض سے وہ دوڑ بھاگ والے کھیل آپ کھیل سکتے ہیں، جبکہ اس کھیل کے دوران کوئی حرام کام نہ ہو۔ اب جیسے فٹ بال ہے، اس میں خوب رننگ ہوتی ہے تو کھیل سکتے ہیں، لیکن اب ہاف پینٹ پہن کے کھیلیں گے تو سطر عورت ظاہر ہوگا، گھٹنے کے اوپر کا حصہ دکھے گا، گھٹنا دکھے گا، تو یہ حرام ہے۔ اگر گھٹنے کے نیچے تک کا وہ پہن کے کھیلتا ہے اور اس کھیل کے دوران نماز وغیرہ قضا نہیں کرتا ہے، کوئی حرام کام نہیں ہوتا ہے، تو کھیلنا جائز ہوگا، فٹنس کی نیت سے کھیل سکتا ہے۔ اسی طرح کرکٹ وغیرہ فٹنس کی نیت سے کھیل سکتا ہے، وہ انجوائے کی نیت سے نہیں، کھیل کی نیت سے نہیں، یا اور ایسے کھیل رننگ والے، رہا یہ کیرم ہے، شطرنج ہے، یہ پتنگ بازی ہے، اس میں کوئی ایکسرسائز وغیرہ نہیں ہوتی، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، مال ضائع ہوتا ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، اور ماد اللہ رب العالمین سینکڑوں حرام کام اس میں ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور پتنگ بازی، اس میں حادثات بھی ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، لوگ ٹیرک سے گر جاتے ہیں، وہ جو مانجھا آتا ہے وہ اتنا تیز دھار ہوتا ہے کہ لوگوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، کیا کیا گردنیں کٹ جاتی ہیں لوگوں کی، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں، اسلام میں۔ ہاں وہ کھیل جس میں فٹنس ہو، فٹنس کی نیت سے کھیلا جائے اور اس دوران کوئی حرام کام نہ ہو تو وہ کھیلنا جائز ہوگا۔ ماشاء اللہ حضرت، ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہوتی ہے تو جماعت میں لوگ آپس میں شادیاں کرتے ہیں اور باہر شادی کرنے سے منع کرتے ہیں، تو کیا جماعت میں ہی کرنا چاہیے یا باہر بھی کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، جماعت میں کریں، لیکن آپ کی جماعت کا کوئی وہابی ہے تو آپ اس سے بھی کر دو گے کہ ہماری جماعت کا ہے، تو آپ اپنا سماج دیکھ رہے ہو، جو رسول اللہ نے سماج بنایا وہ نہیں دیکھ رہے ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شیخ برادران شیخ میں کریں تو کریں، لیکن اگر شیخ برادران انصاری میں کر لیا تو یہ کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، کر لیا ہے تو کر لیا ہے۔ اب اس کا آپ بائیکاٹ کریں گے تو وہابیوں کے بائیکاٹ کا حکم ہے، وہ تو آپ کرتے نہیں ہو۔ ایک بیچارہ جو ہے آپ کے سماج سے ہٹ کر سنی سل عقیدہ کے ہاں نکاح کر لیا ہے تو اس کا جو ہے تڑی پار کر دو اس کو، تو یہ کون سا تماشا ہے؟ ماشاء اللہ حضرت، گادی ہوتی ہے گھر میں اور گادی کے اوپر بچے وغیرہ پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، تو ایسی گادی بیٹھ کر درود شریف پڑھنا یا کوئی نیک کام کرنا کیسا؟ جو گادی وغیرہ ہوتی ہے، اسپنج کے گدے ہوں یا روئی کے، تو بچوں وغیرہ کو اس پہ لٹائیں تو اس پہ کچھ پلاسٹک وغیرہ ڈال لیں، کیونکہ بچہ تو پیشاب کرے گا بھی، اس کی عمر ایسی ہے،
تو وہ پیشاب وغیرہ نجاست جو ہے روئی تک نہ پہنچے، کپاس تک نہ پہنچے، وہ پلاسٹک پہ رہے گا، پلاسٹک آپ ہٹا دیجیے، وہ دھل جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے وہ سب نہیں بچھایا اور گدا پہ اس نے پیشاب کر دیا اور پیشاب اس میں جذب ہو گیا، تو اب اس کو دھل کے پاک کریں گے، اب دھلیں گے تو گادی خراب ہوگی، تو جب تک وہ دھلیں گے نہیں، نجاست کا اثر جائے گا نہیں، تو وہ حصہ اتنا ناپاکی رہے گا اس پر۔ اگر وہ خشک ہو گیا ہے، سوکھ گیا ہے، تو اس پر بیٹھنے سے ناپاکی کا حکم، ہمارا کپڑا تو ناپاک نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ذکر و اذکار کرنے سے وہاں بچیں گے۔ اب اس کو پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اتنے حصے کا روئی آپ تبدیل کر دو۔ جیسے 1 فٹ کا حصہ اس سے متاثر ہوا ہے تو احتیاطاً 2 فٹ روئی نکال کے کنارے ڈال دو، کپڑا اتنا تبدیل کر دو، دوسرا روئی اس حصے پر جو ہے چینج کرا لو، تو گدا پاک ہو جائے گا۔ اچھا، شیئر مارکیٹ کے اندر انویسٹ کرنا کیسا؟ حضور مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے محقق مسائل جدیدہ، صدر مفتی جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اس سے حضرت نے منع ہی فرمایا ہے، تو شیئر مارکیٹ جائز نہیں ہے۔ ٹکنے کے نیچے پیجامہ رکھنا کیسا، اور اسی حالت میں نماز پڑھنا کیسا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں، نظر غضب ڈالے گا۔ ان میں ایک وہ بھی جو تکبر کی بنیاد پر اپنے پائچے ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، چاہے پائچہ ہو، چاہے تہہ بند ہو، چاہے ٹاپ جبہ جیسے میں پہنا ہوں یہ ٹخنے سے نیچے ہو، تو سب کا یہی حکم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لباس جہنم میں جو ٹخنے سے نیچے ہے، تو اس سے بچا جائے گا۔ رہا نماز، تو نماز پڑھنے میں لوگ ٹخنا دکھانے کے لیے پائچہ فولڈ کر لیتے ہیں، تو ٹخنا دکھنا چاہیے مومن کا، وہ نماز ہو یا غیر نماز، آپ مارکیٹ میں ہو، گھر میں ہو، جاب پر ہو، کمپنی میں ہو، مرد کے لیے حکم ہے کہ اس کا ٹخنا جو ہے وہ ظاہر رہے گا، کپڑا ٹخنے سے نیچے نہیں رہے گا۔ مراد یہ، اگر کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے اور نماز پڑھتے ہیں تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، ثواب میں کمی کے ساتھ آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن نماز میں آپ نے ٹخنے دکھانے کے لیے اس کو فولڈ کر لیا تو یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب نے مجھے حکم دیا میں حالت نماز میں جوڑا نہ باندھوں، جیسے عورتیں جوڑا باندھتی ہیں، چوٹی باندھتی ہیں، یہ نہ کروں، اور اپنے کپڑے کو نہ موڑوں، تو اس سے منع کیا ہے حدیث شریف میں، کپڑا موڑا نہیں جائے گا، سمٹا نہیں جائے گا۔ تو جو ٹخنا دکھانے کے لیے موڑ لیتے ہیں تو ماد اللہ یہ اور بڑے پاپی ہوتے ہیں، اور بڑا جرم کرتے ہیں۔ ٹخنا نہیں دکھ رہا ہے، چھوڑ دیں کپڑا، کراتے تنزیہ کے ساتھ، ثواب میں کمی کے ساتھ آپ کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن ٹخنا دکھانے کے لیے اسے فولڈ کر لیں گے تو نماز اب تحریمی ہو جائے گی، جس کا پھر سے پڑھنا آپ پر واجب ہوگا، تو اس کا خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ حضور، عمل کثیر کرنے سے نماز جاتی رہتی ہے، تو یہ عمل کثیر کتنا عمل ہوگا؟ عمل کثیر یہ کہ جو نہ اعمال نماز سے ہو، نہ نماز کی اصلاح کے لیے کیا گیا ہو، اور ایسا کام کوئی کرتا ہے جو نماز سے ہٹ کر ہے اور نماز کی اصلاح اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے،
گمانے غالب یعنی زیادہ خیال اس جانب جائے کہ بندہ نماز میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ میرے بٹن کھلے ہیں، میں نماز میں دونوں ہاتھ سے بٹن لگا رہا ہوں. اب وہاں سے کوئی مجھے دیکھے گا اس حالت میں تو اس کا زیادہ خیال اس جانب جائے گا کہ یہ مولانا نماز میں تو نہیں معلوم ہوتے، تو میری نماز ٹوٹ جائے گی. تو کوئی ایسا کام کرنا جو نہ نماز سے ہے نہ نماز کی اصلاح کے لیے ہے، اور اس کو دیکھنے والے کو گمانے غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے، تو وہ نماز کو توڑ دیتا ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں. اور کوئی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والے کو گمانے غالب نہ ہو، شک ہو نماز میں ہے یا نہیں، نماز میں ہے یا نہیں یہ شک پایا جائے، تو اس کو عمل قلیل کہتے ہیں. تو عمل قلیل نماز میں جائز ہے، بلکہ فرمایا ہر وہ عمل قلیل جس سے نمازی کی نماز کا نفع ہے، اس کی نماز کا فائدہ ہے، نمازی کو اس میں فائدہ ہے، تو وہ ہر عمل قلیل نماز میں کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر پسینہ بہ رہا ہے تو طبیعت بے چین ہوتی ہے، تو ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ساتھ اب ایسے ہٹا سکتے ہیں. اب ایسا نہیں کہ مسجد میں اس کو جھڑک دیں، آستین میں جذب کر لیں. یا کچھ چٹائی کا ریشہ وغیرہ جو پرانی بوسیدہ چٹائیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کا ریشہ وغیرہ ناک پہ لگ گیا، پیشانی پہ لگ گیا تو الجھن ہونے لگتی ہے، تو عمل قلیل کے ساتھ ایک ہاتھ سے آپ نے ایسے ہٹا دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ہر وہ عمل قلیل جس سے نمازی کا فائدہ ہے نماز میں کر سکتا ہے. اب موبائل آپ نے سوئچ آف یا سائلنٹ کرنے بھول گئے، رنگ آ گئی، تو کتنے لوگوں کی نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اب جیب میں ہے، آپ ایسے نکالیں گے نہیں اس کو، سائڈ کا بٹن پش کر دو عمل قلیل کے ساتھ، ایک ہاتھ سے آپ نے ایسے کر دیا، پھر سائلنٹ ہو گیا، شور شرابہ بند ہو گیا، تو کر سکتے ہیں وہ، کیونکہ اس میں آپ کی بھی نماز کا فائدہ ہے، دوسرے کی بھی نماز کا فائدہ ہے. اور اگر سائلنٹ نہیں کیا تو سلام پھرنے کے بعد آپ کی خیریت نہیں، کوئی کچھ بھی آپ کو اول فول بک دے گا. صبر کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ سننے بھی ملے گا آپ کو، لوگ تلخ نظر سے دیکھیں گے ایسے. تو عین نماز میں عمل قلیل کے ساتھ آپ موبائل آف کر سکتے ہو، یعنی سائلنٹ کر سکتے ہو. آپ کا ہاتھ جائے اور واپس بھی آ جائے اور 3 سبحان اللہ کا وقت نہیں لگے. اگر ہاتھ ریٹرن اپنی جگہ آنے میں 3 سبحان اللہ کا وقفہ گزرا تو پھر وہ قصیر ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی. جی سر، ایک سوال آیا ہے کہ بٹ کوئن میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا؟ جائز نہیں ہے، مفتی نظام الدین صاحب قبلہ نے سب سے منع فرمایا. جی. بالوں کے اندر کلر کروانا کیسا؟ اگر کسی کے بال سفید ہیں سر کے یا داڑھی کے، اس کو وہ کلر کرتا ہے تو بلیک کلر نہیں کر سکتے ہیں، بلیک کے علاوہ مرون کلر یا براؤن یا لال. خود خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیلے رنگ کے خضاب سے اپنی داڑھی کو رنگ لیتے تھے، تو آپ پیلا رنگ کر لیتے تھے. تو مراد یہ کہ کالا نہیں کر سکتے ہیں، دوسرا رنگ آپ لگا سکتے ہیں، وہ مہندی کے حکم میں. ماشاءاللہ. حضور، کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی ہے؟ ہاں، آقا علیہ السلام نے اذان دی ہے. جو لوگ کہتے ہیں اذان نہیں دی آقا علیہ السلام نے، ایسا نہیں، حضور علیہ السلام نے اذان دی ہے. اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آپ نے انی رسول اللہ استعمال کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو لوگ پوری تقریر اس پہ سجاتے ہیں سرکار نے اذان نہیں دی، سرکار اذان دیتے تو انسان بھی آ جاتے، جنات بھی آ جاتے، چرند پرند بھی آ جاتے، سمندر کی مچھلیاں بھی آ جاتی، فضول باتیں. ماشاءاللہ.